پروردگار عالم قرآن میں ارشاد فرما رہا ہے کہ ان ھذا القرآن، بے شک یہ قرآن انسان کی ہدایت کرتا ہے، رہنمائی کرتا ہے بالکل سیدھے راستے کی طرف۔ قرآن انسان کی رہنمائی کرتا ہے صراط مستقیم کی طرف، سیدھے راستے کی طرف، حق کے راستے کی طرف قرآن انسان کی رہنمائی کرتا ہے۔ وبشر المؤمنین، اور اس قرآن میں بشارت ہے، خوشخبری ہے کہ ان کے لیے صاحبان ایمان کے لیے جو ایمان لائے اور اعمال صالح انجام دیتے ہیں، ان لہم اجرا کبیرا، اور ان لوگوں کے لیے صاحبان ایمان کے لیے پروردگار عالم نے قرآن مجید میں ایک اجر عظیم، ایک اجر کبیر محفوظ کر دیا۔ یہ ظاہری آیت کا میں نے آپ کے سامنے ترجمہ کیا۔ دیکھیے قرآن کو پروردگار عالم نے انسان کی ہدایت کے لیے بھیجا، انسان کی رہنمائی کے لیے بھیجا، اور یہ ایک ایسا جامع دستور عمل ہے کہ قیامت تک اس کتاب میں، اس دستور میں کوئی عیب یا کوئی نقص نہیں نکال سکتا۔ یعنی ایسی جامع کتاب ہے کہ اس میں کوئی عیب نہیں نکال سکتا قیامت تک، بلکہ الفاظ بدل کے اگر یوں کہہ دوں کہ جس طرح خداوند متعال کی ذات بے عیب ہے، اسی طرح خدا کا کلام بھی بے عیب ہے، اس میں بھی کوئی عیب نہیں نکال سکتا۔ ایسا جامع نظام قرآن کے ذریعے انسان کو پروردگار نے دیا کہ اس کے ذریعے انسان اپنی زندگی گزارے، اپنی زندگی دنیا آخرت دونوں سنوار سکتا ہے۔ ایسا جامع نظام پروردگار عالم نے قرآن کے ذریعے دیا ہے۔ یہ ایسا نہیں کہ دنیا کے نظاموں کی طرح بنتے ہیں، بگڑتے ہیں، آتے ہیں، جاتے ہیں، ختم ہو جاتے ہیں، ایسا نظام نہیں ہے۔ ایسا جامع نظام قیامت تک یہ قرآن انسان کی ہدایت کرتا رہے گا، رہنمائی کرتا رہے گا۔ بلکہ بات تھوڑا سا اس انداز میں آپ کے سامنے اشارہ کرتے چلا جاؤں کہ اگر کوئی یہاں دعویٰ کرے مولانا آپ کہہ رہے ہیں کہ قرآن جو ہے وہ قیامت تک انسان کی ہدایت کرے گا، رہنمائی کرے گا، تو یہ تو اس زمانے کے اندر نازل ہوا تھا کہ جب لوگ عرب کے پڑھے لکھے نہیں تھے، بدو ہوا کرتے تھے اس زمانے کے اندر، قبائلی اختلافات، لڑائی جھگڑے، خون خرابہ، اس زمانے کے اندر پیغمبر پر یہ قرآن نازل ہوا ان کی ہدایت کے لیے، ان کی رہنمائی کے لیے۔ پڑھے لکھے لوگ نہیں ہوتے تھے اس زمانے کے اندر، تو لہٰذا کہ اس زمانے کے اندر نازل ہوا ان کی رہنمائی کے لیے، ان کی ہدایت کے لیے۔ آج کا زمانہ تو اتنا ترقی کر گیا کہ ہم نے ایٹم بم بنا لیے، ہم نے میزائل بنا لیے، ہم نے توپ بنا لیے، ٹینک بنا لیے، بلکہ کیا کیا بنا لیا، سیٹلائٹ کے ذریعے پوری دنیا کو کنٹرول ہم نے کر لیا، پوری دنیا ہمارے اختیار میں۔ تو یہ آج قرآن ہماری ہدایت کیسے کرے گا، رہنمائی ہماری کیسے کرے گا؟ یہ تو اس زمانے کے لوگوں کے لیے آیا تھا کہ جو زمانے کے اندر مختلف اختلافات، مختلف قبیلوں کے جھگڑے تھے، جہالت کا دور تھا، اس زمانے کے اندر خدا نے ان کی رہنمائی کے لیے بھیجا تھا، ان کی ہدایت کے لیے بھیجا تھا پروردگار نے۔ ہم تو پڑھے لکھے لوگ ہیں، ہم تو آسمان پر چاند پر پہنچ گئے، آسمان پر چاند پر ہم نے قدم رکھ لیا، سیٹلائٹ کے ذریعے دنیا کو ہم نے کنٹرول کر لیا۔ دیکھیے یاد رکھیے گا، جہاں قرآن خدا کی ہدایت کرنے والی کتاب ہے، لوگوں کے لیے رہنمائی کے لیے بھیجا، ہدایت کے لیے بھیجا، وہی قرآن مجید خدا کے معجزات میں سے ایک معجزہ بھی ہے۔ یعنی جہاں قرآن انسان کی رہنمائی کرتا ہے، انسان کی ہدایت کرتا ہے، انسان کو سیدھے راستے کی طرف لاتا ہے، اس کی زندگیاں بناتا ہے، اس کی ہر طرح کی ریاض سے اس کی تربیت کرتا ہے، وہاں جہاں تربیت والی کتاب ہے وہاں کلام الہی خدا کے معجزات میں سے ایک معجزہ ہے۔ اس کا معجزہ کیا ہے؟ قرآن کا معجزہ یہ ہے، قرآن کا اعجاز یہ ہے کہ انسان کتنی ترقی کر جائے، انسان کتنی ارتقائی منزلیں طے کر جائے، چاند پر پہنچ جائے، سیٹلائٹ کے ذریعے پوری دنیا کو کنٹرول کر لے، سب کچھ کر لے۔ ان ساری ترقیوں کے باوجود اگر انسان کسی مشکل میں آ جائے، کسی مشکل میں مبتلا ہو جائے اور اسے کوئی راہ نجات نہ ملے، اسے کوئی حل نہ ملے، تو قرآن کا یاد ہے کہ پروردگار کہہ رہے جب سارے راستے تمہارے بند ہو جائیں اور تمہیں کوئی راستہ نہ ملے تو قرآن کی طرف رجوع کرنا، قرآن تمہاری ہدایت اور رہنمائی کرے گا۔ یعنی قرآن کا معجزہ یہ ہے، یعنی انسان کتنی ترقی کر جائے، قیامت تک قرآن رہنمائی کرے گا، قیامت تک پروردگار عالم نے انسان کی رہنمائی کے لیے بھیجا۔ یہ کئی چند زمان کے لیے نہیں ہے، زمان و مکان کے لیے بھیجا کہ اس زمانے کے لیے لوگوں کے لیے تھا، قیامت تک لوگ کیا کریں گے، نہیں، قیامت تک قرآن ہدایت کرے گا، لوگوں کی رہنمائی کرے گا۔ اتنی جامع کتاب، اتنا جامع نظام، صلی اللہ علیہ محمد علیہ محمد، یعنی اتنی جامع کتاب ہے جو قیامت تک انسان کی رہنمائی کرتے رہے گی۔ انسان جو اس کے ذریعے، بلکہ قرآن کا خود دعویٰ اِنَّهُ مَفَاتِحُ الْغَیْبِ لَا يَعْلَمُهَا إِلَّا هُوَ، قرآن تو خود دعویٰ کر رہا ہے یہ کائنات کے جتنے راز ہیں، کائنات کے جتنے رموز ہیں، کائنات کی جتنی چابیاں ہیں، کچھ ہے، اس کے بارے میں کوئی نہیں جانتا الا ہوا، مگر پروردگار
وَيَعْلَمُ مَا فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ، جو کچھ خشکی اور دریا کے درمیان ہے اس کے بارے میں خدا علم رکھتا ہے. وَمَا تَسْقَطُ مِنْ وَرَقَةٍ إِلَّا يَعْلَمُهَا. یہاں تک قرآن دعویٰ کر رہا ہے کہ روح زمین پر کوئی پیڑ سے پتا گرتا نہیں ہے، تم نہیں جانتے، خدا اس کا علم رکھتا ہے، خدا اس کے بارے میں جانتا ہے. پروردگار کہہ رہا ہے یعنی روح زمین پر کوئی پیڑ سے پتا نہیں کرتا مگر یہ خدا اس کا علم رکھتا ہے. وَلَا حَبَّةٍ فِي ظُلُمَاتِ الْأَرْضِ، زمین کی گہرائیوں میں کوئی بیج نہیں پھوٹتا. آپ زمین میں بیج بوتے ہیں آپ کو پتہ ہی نہیں ہے، خدا پہ بھروسہ کر کے بیٹھے ہوتے ہیں کہ یہ پھوٹے گا نہیں پھوٹے گا، خراب ہو جائے گا، نشو نما پائے گا، نہیں پتہ نا آپ کو. پروردگار کہتا ہے زمین کی گہرائیوں میں جو تم بیج بولتے ہو تم اس کے بارے میں نہیں جانتے، میں اس کے بارے میں جانتا ہوں. وَلَا رَطْبٍ وَلَا يَابِسٍ إِلَّا فِي كِتَابٍ مُبِينٍ، کائنات کا کوئی خوشگوار ایسا نہیں جو میں نے اپنی کتاب میں بیان نہ کیا. یعنی پوری کائنات کے سارے علوم کو، ساری چیزوں کو خدا نے کہا جمع کیا قرآن مجید میں. اس لیے پروردگار عالم کہہ رہا ہے کہ بے شک یہ قرآن انسان کی ہدایت کرتا ہے، رہنمائی کرتا ہے. صلوات بیٹی محمد وآلہ. ایسی جامع کتاب ہے اور جہاں یہ خدا قرآن جو ہے وہ معجزات الہی میں سے ایک معجزہ، پیغمبر کا بھی سب سے بڑا معجزہ قرآن ہے. پیغمبر کا جو معجزہ دیا، پیغمبر کو زمانے کا، نبی کو اپنے زمانے کے حساب سے معجزہ دیا نا، اس کے تقاضوں کے مطابق مختلف انبیاء کو بھیجا، مختلف معجزات دے کر بھیجا. پیغمبر کے معجزات میں سب سے بڑا معجزہ وہ قرآن ہے. ورنہ جتنے انبیاء ہیں، امام رضا علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں، امام ارشاد فرماتے ہیں کہ حضرت موسیٰ کو ان کے زمانے کے تقاضوں کے جب کسی نے سوال کیا کہ پیغمبر کو یہ قرآن کیوں دیا گیا، مولانا امام رضا نے فرمایا کہ ہر زمانے کے تقاضوں کے مطابق معجزہ دیا گیا انبیاء کو، ہر زمانے کے تقاضے کے مطابق. امام فرماتے ہیں کہ جب جناب موسیٰ کو بھیجا گیا تو کس زمانے میں بھیجا گیا تھا؟ وہ زمانہ وہ تھا کہ جو جادوگروں کا زمانہ تھا، سحر و جادو اپنے عروج پہ ہوا کرتا تھا. جب موسیٰ کو زمانے کے اندر بھیج رہے ہیں تو اس کے زمانے کے تقاضوں کے مطابق، اس کے زمانوں کے تقاضے کے مطابق. اور جب کیا ہوا، آپ نے دیکھا، پڑھتے رہتے ہیں، آپ تاریخ میں لکھا ہے، سب جگہ لکھا ہے، آپ پڑھتے رہتے ہیں کہ جب جناب موسیٰ کے سامنے وہ آئے جادوگر اور انہوں نے رسیاں پھینکی، جناب موسیٰ نے کیا کیا تھا؟ جناب موسیٰ نے اپنا عصا پھینکا، عصا ازدہے میں تبدیل ہوا. نتیجہ کیا نکلا؟ ازدہے میں جب عصا تبدیل ہوا ازدہے میں تو سارے سانپوں کو نکل گیا. جب نکلا تو جادوگروں نے کیا کیا؟ اپنے آپ کو جناب موسیٰ کے قدموں میں گرا دیا اور یہ جملہ کہا، ہم جو کیا کرتے تھے وہ جادو تھا، یہ جو موسیٰ نے کیا یہ علم الہی ہے. تو زمانے کے تقاضے میں کیوں؟ تاکہ لوگوں کو ایمان کے راستے پر لے آئے، لوگوں کے حق کے راستوں پر. آج والے معجزوں کی بات نہیں کر رہا میں، آج کے اس زمانے کے اندر معجزات اس لیے کرتے تاکہ لوگوں کو حق کے راستے پر لے آئیں، خدا کے راستے پہ لے آئیں. نبی اپنی حقانیت کے لیے معجزے دکھایا کرتے تھے. وہ آج والے معجزے تو پتہ نہیں کون کون سے ہو گئے، مجھے نہیں پتا، کبھی موقع ملا تو اشارہ کر دوں گا. نہیں، اس زمانے کے حق پہ لانے کے لیے، نبی کی حقانیت کے لیے معجزہ جناب موسیٰ کو دیا گیا. حضرت عیسیٰ کے زمانے میں کیا معجزہ دیا جناب عیسیٰ کو؟ علم طب اپنے عروج پر تھا، اپنے عروج پر علم طب، موت کے علاوہ ہر چیز کا علاج کر لیا کرتے تھے. اس زمانے کے اندر ایسے طبیب ہوا کرتے تھے. حضرت عیسیٰ کو جب بھیج رہے ہیں اس زمانے کے اندر تو ایسا نہیں کہ ان کے زمانے کے تقاضوں کے مطابق معجزہ نہیں دیا، زمانہ کسی اور چیز کا متقاضی ہے اور ان کو کسی اور کوئی اور چیز دے کر بھیج رہے. نہیں، انہی زمانوں کے مطابق. کیوں؟ تاکہ اپنی حقانیت کی دلیل قائم کریں اور لوگوں کو خدا کے راستے پر لے آئیں. کیا دیا معجزہ؟ سارے طبیب علاج کیا کرتے تھے، وہ بیماریوں کا علاج کیا کرتے تھے. ان کو یہ معجزہ دیا کہ یہ مردوں کو زندہ کیا کرتے تھے، یہ نابیناؤں کو پیدائشی کو بینائی دیا کرتے تھے. کیوں؟ اور وہی ہوا کہ جب لوگوں نے اس زمانے کے اندر علم طب اپنے عروج پر تھا، جب لوگوں نے دیکھا جناب عیسیٰ نے مردے کو زندہ کیا، نابیناؤں کو پیدائشی بینائی دی، تو لوگوں نے جناب عیسیٰ کی حقانیت پر ایمان لائے نہیں لائے، ان کا اقرار کیا نہیں کیا، اور یہی کہا نا کہ ہمارا جو کچھ ہمارے پاس ہے یہ علم طب ہے، اور یہ جو عیسیٰ دکھا رہا ہے یہ سب علم الہی ہے. تو ہر زمانے کے تقاضوں کے مطابق پیغمبر کا جب خدا مبعوث کر رہا ہے تو اس زمانے میں کہ جب علم، فصاحت اور بلاغت اپنے عروج پر اس زمانے کے اندر، اس زمانے کے عرب کے حالت یہ تھی کہ تاریخ میں لکھا کہ شعرا جب کلام لکھا کرتے تھے یا شاعری لکھا کرتے تھے تو خانہ کعبہ کی دیوار پر لٹکا دیا کرتے تھے اور چیلنج کیا کرتے تھے کہ لے آؤ اس کے مقابلے پر کوئی کلام ہے، کوئی اس کے مقابلے پر لے آؤ کلام. اب اس زمانے کے اندر جب فصاحت اور بلاغت کا زمانہ ہے تو جناب رسول خدا کو یہ اعلیٰ معجزہ نہیں دیا بلکہ کتاب الہی دے کر بھیجا. اور پیغمبر نے چیلنج کیا کہ جب وہ چیلنج کیا کرتے تھے اس کے مقابلے
جن و انس مل کر بھی ایک آیت لانے کی کوشش کرو تو کلام الہی کے مقابلے پر نہیں لا سکتے. یہ معجزہ الہی ہے، یہ پیغمبر کا معجزہ ہر زمانے کے تقاضے کے مطابق. صلوات بھیجئے محمد و آل محمد.